تم نے اللہ کے مہمان مار دیے۔ یہاں کوئی پٹھان کا مہمان مار دے اس کو پٹھان نہیں چھوڑتا۔ تم نے اللہ کے مہمان مار دیے، تم نے رسول اللہ کے مہمان مار دیے، تم نے اللہ کے گھر میں مار دیے، تم نے اللہ کا کلام اور نبی کے فرمان پڑھتے ہوئے مار دیے۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں تم نے کس کو مار دیا۔ یہ خون رائے گا نہیں جائے گا، کبھی جاتا ہی نہیں، یہ کبھی جاتا ہی نہیں۔ ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز، ظالم اب کے بھی نہ روئے گا تو مر جائے گا۔ ان قاتلوں کو نہ آج تک کوئی روک سکا ہے نہ پکڑ سکا ہے، اور اگر پکڑے بھی گئے تو وہ عدالت سے مکے لہراتے ہوئے نکلتے ہیں۔ کوئی نہیں آیا، کسی کو یہ نہیں لگا کہ یہاں کے زخمیوں کے بھی 2 لاکھ ہو سکتے ہیں، یہاں کے شہداء کے بھی 5 لاکھ کی امداد ہو سکتی ہے۔ یہی پشاور تھا، APS کا سانحہ ہوا، سارے ٹی وی چینلز بلیک ہو گئے، پورا ملک سوگ میں ڈوب گیا، مذمتی قراردادیں آئیں، نیشنل ایکشن پلان آیا، پرچم سرنگوں کر دیا گیا۔ قال اللہ قال رسول پڑھنے والے تو بڑے لاوارث ہو گئے، کسی کا بیان نہیں آیا، کوئی جائے وقوع پہ نہیں آیا، کوئی ہاسپٹل نہیں پہنچا، کسی نے امداد کا اعلان نہیں کیا، کسی نے مفت علاج کا اعلان نہیں کیا، کوئی مذمت نہیں، کوئی سوگ نہیں، کوئی کالی پٹیاں نہیں۔ کہاں مر گئی وہ ساری آنٹیاں جو موم بتیاں اٹھا کے بھاگ رہی ہوتی ہیں؟ یہ قرآن پڑھنے والے ہمارے بچے نہیں ہیں۔ کوئی اور سمجھے نہ سمجھے، ہماری قوم کو سمجھنا ہوگا۔ دنیا سوال کرتی ہے پاکستان میں کیوں ہوتا ہے؟ بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ انبیاء علیہم السلام بلا واسطہ اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں اور پوری دنیا کے استاد ہوتے ہیں۔ مسجد نبوی میں کئی حلقے لگے تھے، آپ سیکھنے اور سکھانے والا جو حلقہ تھا اس میں بیٹھ گئے۔ فرمایا انما بعثت معلما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ، جو علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ آپ نے فرمایا طالب علموں کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے جن پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں ان پاؤں کے چیتھڑے اڑا دیے گئے، وہ پیر اڑا دیے گئے۔ وہ مسجد جو سجدہ گاہ ہے وہاں پر بم دھماکہ کیا گیا۔ وہ پاؤں جو مسجد کی طرف نماز کے لیے اٹھتے ہیں ہر قدم پر ثواب ملتا ہے۔ وہ قدم جو مسجد کی طرف بڑھے تھے، انہوں نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، وہ سارے باوضو تھے، وہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے طلبہ تھے، وہ حدیث اور قرآن کے درس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ہاتھوں میں قرآن حدیث کی کتابیں۔ اور تھوڑی ہی دیر بعد وہاں کا یہ عالم تھا کہ اعضاء کٹے پھٹے تھے، بچوں کے لاشیں تڑپ رہے تھے، قرآن کریم کو آگ لگی ہوئی تھی، حدیث کی کتابوں کو آگ لگی ہوئی تھی، اللہ کے گھر میں لاشیں تڑپ رہی تھیں۔ یہ کون بدبخت لوگ ہیں، ان کے کیا مقاصد ہیں؟ ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید جو بنوری ٹاؤن کے شیخ الحدیث تھے، وہاں کے استاذ الحدیث مولانا عبدالسمیع صاحب، مولانا اسلم شیخوپوری صاحب جو جامعہ بنوریہ کے استاد اور مفسر قرآن تھے، مولانا یوسف لدھیانوی، کہ ان کا چہرہ تصور میں لا کر انسان سوچتا ہے کہ ایسے عالم دین پر قاتل کے ہاتھ اٹھے کیسے، کپ کپائے کیوں نہیں۔ مفتی عتیق الرحمن شہید جو درس قرآن دینے جا رہے تھے، مولانا امین شہید جامعہ بنوریہ کے جنہیں سریعام روڈ پر شہید کیا گیا، مفتی مسعود بیگ جو کراچی یونیورسٹی کے بھی استاذ تھے، جامعہ بنوریہ کے بھی استاذ تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق کسی سیاسی تنظیم سے یا مذہبی تنظیم سے یا کوئی جہادی کچھ نہیں ہے، یہ خالصتاً علمی لوگ تھے۔ ہر مسلمان کا قتل، حتیٰ کہ ہر انسان کا قتل قابل مذمت ہے۔ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک جان لی، مسلمان کی نہیں، کوئی ایک جان ناحق لے لی، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے گویا پوری عالم انسانیت کا قتل کر دیا۔ اور یہاں علمی لوگ، اساتذہ، شیوخ الحدیث، اور اب یہ طلبہ، وہ ڈما ڈولا کے 80 طلبہ، میڈیا رپورٹس کے مطابق لال مسجد کی جو بچیاں شہید کی گئیں ان کی سوختہ لاشیں اور قرآنی اوراق ساتھ والے نالے سے ملے ہیں۔ ڈما ڈولا کے بچوں کی تو لاشیں بھی نہیں ملی، قیمہ ملا ہے۔ 70 لاشیں خاک و خون میں نہلا دیے گئے راجہ بازار تعلیم القرآن میں، اور پھر وہاں کے محتمم صاحب کا جوان مدرس امام خطیب بیٹا شہید کر دیا گیا۔ اگر اس کی پوری لسٹ جاری کی جائے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ پاکستان میں
تعلیمی اداروں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. یہاں پر پروفیسرز، یہاں پر لیکچرر، یہاں پر اسٹوڈنٹ، یہاں پر طلبہ، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا. قانون کہاں ہے؟ اب تو یہ بات کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، ان سے آہینی ہاتھوں سے نمٹا جائے. یہاں آہینی ہاتھ اگر کسی کے ہیں تو وہ قاتلوں کے ہیں، کیونکہ ان کو آج تک کوئی نہیں توڑ سکا. یہاں لمبے ہاتھ اگر ہیں تو وہ قانون کے نہیں ہیں، وہ قاتلوں کے ہیں، کیونکہ وہ کسی کے بھی گریبان تک، کسی کے بھی گھر تک، اس کی تعلیمی درسگاہ تک پہنچ جاتے ہیں. ان قاتلوں کو نہ آج تک کوئی روک سکا ہے، نہ پکڑ سکا ہے، اور اگر پکڑے بھی گئے تو وہ عدالت سے مکے لہراتے ہوئے نکلتے ہیں. مولانا یوسف لدھیانوی کے قاتل نے مکہ لہراتے ہوئے عدالت میں کہا، بولا میں باہر آ گیا ہوں. اور اب تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستانی قوانین کو پائمال کیا، یہاں سے بغیر ویزے کے باہر گئے، دوسرے ملکوں میں گئے، انہوں نے وہاں ٹریننگ لی، اور ٹریننگ لینے کے بعد وہ شام میں جا کر لڑے، اور 10 سال انہوں نے گوریلا جنگ لڑی. ان کی تعداد 25,000 سے 35,000 ہے، جن کو $100 پر ویب سائٹس اور فیس بک کے پیجز پر بھرتی کیا گیا، اور لے جا کر ایک پڑوسی ملک جو ہمارے یہاں گردان کی جاتی ہے، ہر آدمی جانتا ہے وہ کون ہے، وہاں ٹریننگ دی گئی، پھر شام میں اتارا گیا، وہ وہاں پر لڑے. عجیب بات ہے، جو شام میں ہمارے بھائی نہیں، وہ پاکستان میں ہمارے بھائی ہیں. مدارس، مساجد، امام، مؤذن، خطیب، محتمم، شیوخ الحدیث، کسی کو یہاں نہیں بخشا گیا. اور آج جو پشاور میں سانحہ ہوا ہے دارالعلوم زبیریہ میں، کہ جب فجر کے بعد درس حدیث ہو رہا تھا، صفہ ایک مدرسہ تھا جو مسجد نبوی میں تھا، اور اس مدرسے کے محتمم کا نام تھا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں تکالیف اور اذیتیں دی گئیں. فتح مکہ کے موقع پر آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، سب کو معاف کر دیا. لیکن اسی صفہ کے طلبہ، ایک قبیلہ آیا، اس نے کہا کچھ لوگوں کو ہمارے ہاں بھیجیں، وہ ہمارے ہاں لوگوں کو قرآن سکھائیں گے. بہت بڑا قبیلہ، آپ نے 70 طلبہ صفہ کے بھیجے. مدرسے کے طلبہ کو انہوں نے راستے میں دھوکے سے شہید کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ شروع کی، ان کے خلاف بددعا نماز میں شروع کی. پورا مہینہ بددعا کرتے رہے، اللہم شتت شملہم ومزق جمعہم ودمر دیارہم وخذہم اخذ عزیز مقتدر. اتنی بددعا کی، آسمان سے جبرائیل آ گئے کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ آپ بس کر دیں ورنہ ان کی نسلیں تک برباد ہو جائیں گی. مدرسے کے طلبہ کے قاتلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاف نہیں کیا. مدارس کے طلبہ کا کیا رشتہ ہے رسول اللہ سے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. تم نے اللہ کے مہمان مار دیے. یہاں کوئی پٹھان کا مہمان مار دے، اس کو پٹھان نہیں چھوڑتا. تم نے اللہ کے مہمان مار دیے، تم نے رسول اللہ کے مہمان مار دیے، تم نے اللہ کے گھر میں مار دیے، تم نے اللہ کا کلام اور نبی کے فرمان پڑھتے ہوئے مار دیے. تمہیں اندازہ ہی نہیں تم نے کس کو مار دیا. یہ کسی کے بچے نہیں ہیں، ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کو کسی نے گود میں نہیں اٹھایا، ان کو کسی نے سینے سے نہیں لگایا، ان کو کوئی نوالے توڑ کے نہیں کھلاتی رہی، ان کے لاشیں کسی نے نہیں چومے ہوں گے. یہ ان کا ملک نہیں ہے، یہ فوج ان کی نہیں ہے، یہ فورسز ان کے لیے نہیں ہے. جو قرآن پڑھتا ہے وہ غیر ہو جاتا ہے، وہ اجنبی ہو جاتا ہے، وہ لاوارث ہو جاتا ہے. تمہیں لگتا ہے لاوارث ہوں گے، نبی کہتے ہیں میرے وارث ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور جس کے وارث ہیں ان کا اللہ وارث ہے. تم نے آسمان کے فرشتے تڑپا دیے. زندگی ختم ہونی ہے ایک دن، اور جب تم جاؤ گے اللہ کے دربار میں تو اللہ تمہیں بتائے گا کہ تم نے کیا کیا تھا. یہ خون رائے گا نہیں جائے گا، کبھی جاتا ہی نہیں، یہ کبھی جاتا ہی نہیں. ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز. ظالم اب کے بھی نہ روئے گا تو مر جائے گا. یہ آنکھیں اب بھی نہ روئیں گی تو کب روئیں گی؟ وہ معصوم لاشیں آپ دیکھیں، شہید قرآن کریم، قرآن کو آگ لگی ہوئی، احادیث مبارکہ کی کتابوں کو آگ لگی ہوئی، مسجد میں آگ لگی. اور جن کو دنیا میں دہشت گرد کہتے ہیں، انہوں نے ظہر سے پہلے لاشیں اٹھائیں، زخمی منتقل کیے، مسجد صاف کی، شہید حدیث کی کتابیں اور قرآن وہاں سے اٹھائے، نئی دریاں بچھائیں، صفائی کی، خون صاف کیا، ظہر کی اذان دے کے پھر ظہر کی نماز وہاں باجماعت پڑھی ہے. ان کو دہشت گرد کہتے ہو. اور جن کو تم مہذب اور پڑھے لکھے کہتے ہو، وہ فراس امام الانبیاء کی توہین کر رہا ہے اور ان کے خاکے اور پوسٹر بنا کے دیواروں پہ چپکا رہا ہے. وہ اپنے آپ کو مہذب کہتے ہیں. فریڈم آف اسپیچ کے نام پر انبیاء کی توہین.
وہاں کروڑوں دلوں کو زخمی کیا جا رہا ہے، اور آج یہاں کروڑوں لوگ تو مار دیے گئے. مار کیا دیے گئے؟ مر گئے. شہید وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. دوسری جگہ کا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. یہ تو پھول ہیں، قبروں میں جا کے کھل گئے. ان کے استقبال کو تو بڑے بڑے لوگ آئے ہوں گے. مرا کون ہے؟ مری ہے یہ قوم، مرا ہے اس قوم کا ضمیر، مرا ہے یہاں کا انصاف، مرا ہے یہاں کا نظام انصاف، جہاں مسجدیں، عبادت گاہیں، طلبہ، معصوم طلبہ. اور کیا رشتہ ہوتا ہے؟ استاذ رو رہا ہے کہ میرے بچے شہید ہو گئے، اور شاگرد خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارا استاد بچ گیا ہے. مدارس کی محبت آپ تصور نہیں کر سکتے کہ مدارس میں طلبہ اور اساتذہ کا آپس میں کیا پیار ہوتا ہے. لیکن کوئی نہیں آیا. کسی کو یہ نہیں لگا کہ یہاں کے زخمیوں کے بھی 2 لاکھ ہو سکتے ہیں، یہاں کے شہداء کے بھی 5 لاکھ کی امداد ہو سکتی ہے. یہی پشاور تھا. APS کا سانحہ ہوا، سارے ٹی وی چینلز بلیک ہو گئے، پورا ملک سوگ میں ڈوب گیا، مذمتی قراردادیں آئیں، نیشنل ایکشن پلان آیا، پرچم سرنگوں کر دیا گیا. قال اللہ قال رسول پڑھنے والے تو بڑے لاوارث ہو گئے. کسی کا بیان نہیں آیا، کوئی جائے وقوع پہ نہیں آیا، کوئی ہاسپٹل نہیں پہنچا، کسی نے امداد کا اعلان نہیں کیا، کسی نے مفت علاج کا اعلان نہیں کیا، کوئی مذمت نہیں، کوئی سوگ نہیں، کوئی کالی پٹیاں نہیں. کہاں مر گئی وہ ساری آنٹیاں جو موم بتیاں اٹھا کے بھاگ رہی ہوتی ہیں؟ یہ قرآن پڑھنے والے ہمارے بچے نہیں ہیں. کوئی اور سمجھے نہ سمجھے، ہماری قوم کو سمجھنا ہوگا. دنیا سوال کرتی ہے پاکستان میں کیوں ہوتا ہے؟ دنیا سوال کر رہی ہے. اس دہشت گردی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے پوری قوم کو ایک ہونا ہوگا. اس پورے ملک کو مقتل گاہ بنا دیا گیا ہے. یہاں پر اذان دینا، نماز پڑھنا، قال اللہ قال الرسول، ایمان کی صدائیں، لا الہ الا اللہ کی آوازیں جرم بنا دی گئی ہیں. یہ مسجدوں کا ملک ہے، یہ طلبہ کا ملک ہے، یہ قرآن پڑھنے والوں کا ملک ہے. یہاں ہر مسلمان الحمدللہ قرآن پڑھتا ہے. یہاں ہر گھر میں لوگ نماز پڑھتے ہیں. یہاں گلی گلی میں تراویحیں ہوتی ہیں. یہاں الحمدللہ محلے محلے، قریے قریے میں مسجد ہے، مدرسے ہیں، اور سارے گورنمنٹ کی امداد کے بغیر چلتے ہیں، لوگ چلاتے ہیں. وہاں جو بچے پڑھتے ہیں وہ افریقہ اور موزمبیق اور کینیا سے نہیں آئے، ہمارے بچے ہیں. لوگ اپنے بچوں کو یہاں پڑھاتے ہیں. یہ اللہ اور اس کے رسول کے چاہنے والوں کا اور عشاق رسول کا ملک ہے. میں اس موقع پر ان کا بھی ذکر کروں. مفتی سرفراز نعیمی صاحب، جن کے مدرسے میں بم دھماکہ ہوا، جو لوگوں کو درود شریف کی طرف اور محبت کی طرف اور میلاد کی طرف بلاتے تھے، کسی کو بھی نہیں بخشا، کسی کو بھی نہیں بخشا. یہ دشمن دین کے ہیں، یہ دشمن ملک و ملت کے ہیں. صرف اتحاد کا نہیں، اس کے ساتھ آواز اٹھانے کا وقت ہے. یہ مت سوچیں میری ڈی پی سے کیا ہوگا، میرے اسٹیٹس سے کیا ہوگا. یہ بھی آپ کی دعوت ہے جو گھر بیٹھے 100 200 آدمی کو جاتی ہے. جتنی ہو سکتا ہے آواز اٹھائیں ان مظلوموں کے لیے. یہ مطالبہ تو ہم نہیں کریں گے ان کے قاتل پکڑو. ان کے قاتلوں کو اللہ پکڑے گا، اور ایسا پکڑے گا یقول الانسان یومئذ این المفر. اللہ کی پکڑ سے چھٹکارا نہیں ہے. ان مظلوموں کا خون رنگ لائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.